أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ زمر کی آیت نمبر 27 سے اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور ضروریات اور بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں ڈالے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی اور آخرت کی فلاح ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے کل ہم نے جو سبق دیکھا تھا اس کا ایک مختصر مفہوم، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 27 تک تھا کل کا سبق، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف ایک نور پر ہے، کیا وہ شخص اس سے اپوزٹ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے؟ اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے، وہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے سے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ سے بلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ یہ کل کا سبق تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے بارے میں، کہ اس میں بار بار دہرائی جانے پر ملتے جلتے واقعات اور آیات جو ہیں، جن کو وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جن کو وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کے اوپر وہ خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے انعام و اکرام بھی دیتا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو اس کو بالکل جٹلا دے، تو پھر قیامت کے دن ان کا انجام کیسا ہوگا، اس کی طرف یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کل کے سبق میں۔ آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 27 سے انورڈ، اس میں بھی یہی موضوع جو ہے وہ آگے چلے گا قرآن مجید کے بارے میں، اور قرآن مجید کی جو تاثیر ہے اس کے بارے میں، قرآن مجید سے جو عقل رکھنے والے لوگ جو اس سے علم اخذ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 27 سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور یقیناً ہم نے بیان کی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے یا ذکر کر دی ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن مجید میں ہر طرح کا کلام جو ہے، ہر طرح کی جو ضروری نصیحت ہے وہ موجود ہے، جو کہ ہر لیول پر ہر طرح کے لوگوں کو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے یا کسی بھی لیول پر ہوں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک مطلب علم رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی معلومات رکھتے ہیں، چاہے وہ دینی معلومات رکھتے ہیں، جس بھی طرح سے، اور پھر ان کے عقائد کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی کسی بھی لیول پر، ایون کہ کوئی مشرک ہے، کوئی ایتھیسٹ وغیرہ ہے جو بالکل ہی کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان ان کے کمزور ہیں، یا ان کے ایمان جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں، اہل کتاب، دوسری کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی، تو ہر طرح کے لوگ، اور ہر طرح کے روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اور پھر جو کسی کا انٹرسٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کے چیز کے بارے میں انٹرسٹ ہے، اس قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا شروع کر دے، اس کے انٹرسٹ کی چیزیں، اس کی اپنی فیلڈ کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، جن سے وہ جن سے وہ یوز ٹو ہے، جن کو روزمرہ زندگی میں اس کا پالا پڑتا رہتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی آیات جو ہیں وہ اس میں آئیں گی، جو اس کے اس کو سمجھنے میں بالکل آسان ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی ایک ٹاپک یا کسی ایک فیلڈ میں ہے، تو میں اس فیلڈ میں کی ہوئی بات جو ہے وہ میرے لیے زیادہ آسان ہے سمجھنا، اور میرے لیے زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہے، ماں سوائے دوسری کے، جو دوسرا شخص جو ہے اس کو دوسری فیلڈ میں انٹرسٹ ہے، تو ہر طرح کی فیلڈ، ہر طرح کی تو پھر ماضی کے بارے میں بھی، مستقبل کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن موجود ہے۔ اور سب سے بڑی انفارمیشن اور سب سے بڑی جو بات جو اس قرآن مجید میں ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، کہ وہ انسان کا اپنا نفس، اس کا اپنا اس کی اپنی ذات جو ہے، اس کا اپنا گریبان جو ہے، جس میں وہ جھانکے تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ دکھتی ہے، تو اس کے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے بہت ساری آیات ملتی ہیں، اس کے اپنے نفس کے بارے میں، ایک انسان کے بارے میں بہت ساری آیات، تو ہر طرح کے موضوعات مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے، بار بار رپیٹ کر کے، پیچھے بھی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ شامل کریں تو بار بار رپیٹ کی گئی، ایک دوسرے کو سپورٹنگ آیات جو ہیں، یاد دہانی کے لیے ان کو بار بار ذکر کیا، مختلف اینگل سے ان کا ذکر کیا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ توحید کا جو تذکرہ ہوا تھا، یا توحید کے بارے میں جو یہ کتاب بہت سارے دلائل دیتی ہے، اس میں ایک اور دلیل جو ہے وہ ایک الگ مطلب اینگل سے، ایک مختلف نوعی اینگل سے وہ دیکھیں گے، تو سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کو جب ملائیں تو اس کتاب کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ خوبصورتی بھی اسی کو محسوس ہوگی، یا وہی جان سکتا ہے، وہی پرکھ سکتا ہے اس خوبصورتی کو، اس خصوصیت کو اس قرآن مجید کی، جو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی تھی، لعلکم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اپنے علمی معیار کے مطابق، اپنی روحانی معیار کے مطابق، جو بھی ان کا سٹیٹس ہے اس دنیا کی زندگی میں، اس سٹیٹس کے مطابق، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور اخذ کر سکیں، کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ضرور درست کرنے کا ان کو موقع مل سکے، یا رہنمائی مل سکے۔ قرآن عربی، اور یہ تو عربی زبان میں ہے، قرآن عربی واضح ہے، یعنی کہ واضح، زندہ و جاوید عربی زبان میں، جو کہ ناپید نہیں ہو چکی، بلکہ غیر عزیز عوج، نہیں کوئی کجی اس میں کوئی کجی والا، یہ قرآن جو ہے کوئی کجی والا نہیں ہے، لعلکم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں ان چیزوں سے جو ان کی آئندہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، یا آئندہ زندگی میں ان کو خسارے میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی گرامیٹیکل ایرر نہیں ہے، کہ یہ تو خود ایک ایسی ٹیکسٹ بک ہے جس کو مطلب
تعلیم اور تبلیغ کے لیے اس قرآن کو اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایرر نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی اس طرح سے تضاد نہیں ہے جو کہ مطلب دوسری کتابوں میں اور دوسرے مذاہب میں اور دوسرے عقائد میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ قرآن کی خصوصیات میں سے دو اور خصوصیات کے ایک زندہ اور جاوید، ایک بڑی وسیع اور بلیغ جو عربی زبان ہے اس میں، جس میں کوئی کجی اور کوئی ایرر اور کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور یہ سب اس لیے ہے لعلکم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں ان واقعات سے یا ان معاملات سے جو آئندہ آنے والی زندگی میں اس کو پکڑ سکتے ہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو. ضرب اللہ مثلا، اب یہ دوسری بات کے ایک اور اینگل سے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے لگے ہیں توحید کا میٹر، یا توحید کا جو توحید میں جو آسانی ہے در حقیقت وہ اس میں ہمیں ملے گی کہ تو ایک توحید کے اوپر، ایک ہی اللہ کے اوپر جو شخص جو ہے وہ ایمان رکھے اور صرف اسی کی اطاعت کرے، تو وہ دوسرے جو باطل عقائد ہیں ان کو ماننے والے کی بہ نسبت اس کی زندگی کتنی سہل اور آسان ہو سکتی ہے. بہرحال ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، رجلا، ایک آدمی کی. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی مثال بیان کرتا ہے. وہ آدمی کون ہے یا کیا سٹیٹس ہے اس آدمی کا؟ فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں. ایک آدمی جو یہاں پر اس کو بریکٹ میں غلام کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو کسی کی ملکیت میں، کس کی ملکیت میں ہے، یا ان کے آقا جو ہیں وہ ہیں. ان فیہ شرکاء، اس کے کئی آقا ہیں، کئی شریک ہیں، یعنی اس کے کئی مالک ہیں. ایک غلام ہے، اس کا مالک ایک نہیں کئی ہیں، 4 5 6 7 8 10، ایک سے زیادہ اس کے مالک ہیں. اور وہ مالک کیسے ہیں؟ متشاکسون، وہ سب بد مزاج اور باہمی جھگڑنے والے ہیں، جھگڑالو قسم کے کچھ لوگ ہیں، ایک سے زیادہ، جن کا ایک ہی ملازم ہے، ایک ہی غلام ہے. کیا وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایک ایسے شخص ہی، وراجلن، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے وراجلن ایک دوسرے آدمی کے؟ اب دوسرا آدمی کون سا ہے؟ ایک آدمی تو وہ ہے جس کے کئی آقا ہیں، یا کئی بدمزاج اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کا ایک غلام، ایک آدمی غلام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آدمی جو ہے سالمن، سالم ہے، لراجلن، رجلن کسی ایک آدمی کا. دوسرا آدمی جو ہے وہ اکیلے کسی ایک ہی مالک کا غلام ہے یا کسی ایک ہی آدمی کا غلام ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں طرح کے افراد جو ہیں، دونوں طرح کے اشخاص جو ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اس مثال کو ہم دو اینگل سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا جو صحیح، جو اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ. کہ ایک ایسا آدمی جو کہ بہت ساری بہت سارے آقاؤں کے تابع ہے، بہت سارے آقا اس کے ہیں، بہت سارے مالک اس کے ہیں. یا دوسرا اینگل اگر دیکھیں، یعنی پہلا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا وہ مطیع ہے، جن کی وہ اطاعت کرنے پر پابند ہے، یا جن کا حکم ماننے کا پر پابند ہے. یا بہت سارے آقا ہیں جو آپس میں جھگڑنے والے ہیں اور بدمزاج قسم کے لوگ ہیں، وہ ایک ہی غلام کو یا ایک ہی بندے کو کنٹرول کرتے ہیں. اب ایسی صورت میں اس بندے کی حیثیت کیا ہوگی، یا اس بندے کی زندگی کتنی کربناک ہوگی کہ وہ مطلب ہر طرح کی ان کی تعمیل کرے. مختلف طرح کے مزاج رکھنے والے بدمزاج اور جھگڑالو قسم کے لوگ جو ہیں ان کی تعمیل کرے تو کہاں تک کا تعمیل کرے؟ ایک ہی تعمیل کرے گا تو دوسرے کی رہ جائے گی، دوسرے کی کرے گا تو تیسرا ناخوش ہو جائے گا، تیسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو پہلا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کتنے لوگوں کی وہ تعمیل کرے، کتنے لوگوں کا حکم وہ مانے؟ اور پھر جو اوپر جو اس کے کنٹرول کرنے والے اس کے مالک ہیں، وہ بھی اپنی منمانی سے اس کو مطلب آپس میں اختلاف کرتے ہوئے، ایک نے یہ حکم دیا ہے تو وہ دوسرا حکم دے گا، تیسرا جو ہے وہ ان کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو کھینچ کر لے کر چلے گا. تو ایسی صورت میں وہ جو آدمی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ کس قدر کربناک، کس قدر اذیت ناک ہوگی، اس کا اندازہ ہمیں لگایا جا سکتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی ان کی غلامی کر کے ان بہت سارے بدمزاج اور جھگڑالو مطلب جو شریک ہیں
جو ان کے اس کے مالک ہیں، جو آپس میں شریک ہیں، ان کو غلامی کر کے اس غلام کو یا اس آدمی کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ان کو وہ خوش بھی نہیں کر پا رہا، ان کی پوری اطاعت بھی نہیں کر پا رہا، اور ان کے معاملات میں اس کو کوئی راحت بھی نہیں مل رہی، اس کی ساری زندگی جو ہے وہ بھی کرب کرب سے گزر رہی، اور الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ ہے کہ ان میں سے کوئی خوش نہیں، ان کے مالکوں میں سے اس کے مالکوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں، سارے کے سارے ناراض ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر حاصل کیا اسے؟ اس کے علاوہ حاصل کہ کچھ بھی نہیں، وہ اس نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی، اپنی زندگی کو بے چین کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے اپوزٹ دوسرا شخص جو ہے، جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، ایک ہی آقا کا غلام ہے، صرف اسی کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ جب اس کے حکموں کی تعمیل کرے گا تو وہ آقا جو ہے وہ ایک ہی ہے، جب اس کا غلام اس کے حکم کی تعمیل کرتا جا رہا ہے تو وہ اس سے خوش ہو جائے گا، وہ آدمی جو ہے وہ بھی سیٹسفائی محسوس کرے گا، اپنے آپ کو تسکین محسوس کرے گا کہ ہاں میں نے اپنے آقا کی، اپنے مالک کی میں نے فرما برداری کی، اور میرا آقا اور مالک جو ہے اس سے خوش ہو گیا، اور اس کا نتیجہ راحت اور آسانی کی زندگی میں، اور الٹیمیٹ حاصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک الٹیمیٹ حاصل ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ پہلی کیس میں تو اس نے اپنی آخرت کی زندگی کو بھی پورا بگاڑ کر رکھ دیا، ایک دائمی زندگی، لیکن دوسری مثال میں ایک آخرت کی زندگی بھی اس نے بنا لی۔ ایک ہی آدمی ایک ہی مالک کی غلامی کرتا ہے، اسی کے حکم کی تابع فرمانی کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور جو آقا اور مالک ہے وہ بھی اس کے تابع داری سے خوش ہو جاتا ہے، اور دونوں کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہے، دونوں ہی بڑے مطلب کہہ لیں کہ سیٹسفیکشن لیول میں ہیں۔ تو یہ دونوں افراد کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہی جو مثال ہے، جو ایک ویو پوائنٹ جو ہم نے دیکھا، اب یہ ویو پوائنٹ جو ہے سیدھا سیدھا تو ہمیں اٹیچ نظر آتا ہے مطلب ان لوگوں کے بارے میں جو کہ بہت سارے شریکوں کی، جو بہت سارے معبودوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی کہ وہ مختلف کوئی ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بت جو ہے یا عبادت جو ہے وہ بھی دو تین کیٹیگریز اس میں ہیں، جو ہم نے بار بار ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک جو بت ہیں، جو موجودات ہیں، بتوں کی پوجا کرنا، درختوں کی پوجا، درخت اور پتھر وغیرہ ہیں، اس میں سورج چاند ستارے جو ہیں وہ بھی شامل ہے، ان کی پوجا کرنا، کہ وہ تو بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ ہی وہ کلام کر سکتے ہیں ان سے، تو ایسی چیزیں بتوں وتوں کی جن کے وہ پوجا کرتے ہیں، وہ تو خود ان کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، اس سے تو ان کا عذاب میں اضافہ ہوگا۔ دوسری قسم کی وہ ہے جو کہ ہستیاں جو ہیں، جن کے ساتھ یا تو انہوں نے منسوب کر دیا ہے کہ ان ہستیوں نے ان ہستیوں کی عبادت کی جائے، جیسے کہ پرانے نبی ہیں، ولی ہیں، کچھ اس طرح کے، یا فرشتے وغیرہ ہیں، جنہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے ان کے ساتھ منسوب کر لی باتیں اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یا تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ، شیطان قسم کے، شیطان یا شیطان کے نما وہ لوگ جو اپنی عبادت کراتے ہیں، تو تیسری قسم کے، پہلی کیٹیگری جو ہے وہ تو خود جہنم میں جا کر ان کے ساتھ عذاب ہوگی، عذاب میں اضافہ کریں گے۔ دوسری کیٹیگری جو نیک اور بزرگ تھے اور ولی تھے اور نبی تھے، جن کی انہوں نے پیروی کی، جن کی انہوں نے عبادت کی، وہ تو اپنی برات کا اظہار دنیا میں بھی کر چکے اور آخرت میں بھی جا کر کریں گے۔ تو اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان کے ساتھ تو ان کا جھگڑا ہوگا جا کر کے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے نہیں، ہم نے گمراہ نہیں کیا، تم تو خود ہی گمراہ ہونے والے تھے، اپنے نفس کے پیچھے لگنے والے۔ تو یہ سارے طرح کے معبود جو ہیں وہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں، تو ان کی پیروی کرنے والے مختلف جو ہیں وہ کیسے پرسکون زندگی دنیا میں گزار سکتا ہے، اور آخرت میں کیسے وہ اچھا انجام پا سکتا ہے؟ اور دوسرا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور صرف ایک ہی اللہ کو خوش رکھ کر اسی کے حکمہ کو تعمیل کر کے اس کو خوش رکھنے والا ہے، وہ کیسے اپنی دنیا کی زندگی میں بھی سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی یقیناً اس کو بڑی آسانیاں اس اللہ کی طرف سے ملیں گی۔ تو ایک ایک پوائنٹ ویو پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا ویو پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اکثر علماء جو ہے یہ معبود عبادت کرنا، وہ امید یا وہ مطلب دعا جو صرف اور صرف اللہ سے کی جانی چاہیے، اگر وہ امید اور وہ دعا اور وہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی دنیاوی چیز میں لگا دیں، کسی بھی دنیاوی چیز پر وہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں، تو وہ بھی در حقیقت
اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ چیزوں کو بلاتے ہیں، دوسری چیزوں کو پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر وہ تکیہ کرتے ہیں۔ تو ایسی ایسی صورت میں بھی یہ دائرہ جو ہے جب یہ وسعت میں آتا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے دیگر دو بہت سارے معاملات جو ہیں، اور اس میں اگر دنیا کے معاملات میں ہم اپنے ارد گرد اور اپنی زندگی میں جھانکے تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی۔ دنیا کے رسم و رواج ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کاروبار کے معاملات میں کس کس طرح کے مختلف طرح کے کنسپٹ جو وہ پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے ارننگ کی جائے اور کس طرح سے دولت کو بڑھایا جائے۔ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات میں، ہر طرح کی دنیا کے معاملات میں، تو جب دنیا کے تابع ہو کر دنیا کے معاملات، دنیا کے رسم و رواج اور دنیا کی باتوں اور دنیا کے جو قانون ہیں ان کے تابع ہو کر جب ایک انسان مطلب چلتا ہے تو وہ کہیں راحت اور سکون نہیں پا سکتا ہے، کہیں وہ خوشی نہیں پا سکتا، الٹیمیٹ خوشی جو ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کاروبار میں جائے گا تو اس کو ایک کنسپٹ یہ ملے گا کہ اس طرح سے کاروبار کر لیں، اس میں جائز ناجائز سب اکٹھا کر لیا۔ دوسری طرف جائے گا، کہیں سود پر انوالو ہو جائے گا، کہیں انسٹالمنٹس انوالو ہو جائیں گی، کہیں پر کچھ ہو جائے گا، کہیں پر کچھ ہو جائے گا، جس میں پھر بڑا مشکل ہوگا اس کو سمجھنا اور پہچاننا کہ کون سا راستہ اس کے لیے صحیح ہے اور کون سا راستہ اس کے لیے غلط ہے۔ رسم و رواج کے معاملات میں دیکھ لیں، ہمارے لین دین کے معاملات میں دیکھ لیں، تو جتنے یعنی جتنے برانچز اور اتنی ہی مصیبتیں اس میں، لیکن وہی بندہ جو ہے ان ساری جنٹی کو چھوڑ کر صرف ایک ہی سورس آف نصیحت جو ہے، صرف ایک ہی نصیحت اور گائیڈنس کا سورس اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ لے، یہ قرآن اور حدیث جو ہے، صرف ایک ہی ہدایت کا سورس جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے اور اسی کے مطابق کاروبار کرنا ہے۔ تو جو مجھے اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق میں کروں گا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا بہت واضح ہے۔ مطلب دنیا کے رسم و رواج میں کس حد تک پڑھنا ہے اور کیسے کیسے پڑھنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں، دنیا جو کہتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ایسا آدمی جو ہے دنیا بھلے ناخوش ہو جائے لیکن وہ مالک جو ہے ایک، جس کی وہ غلامی اور جس کا وہ تابع فرمان ہے، وہ خوش ہو جائے گا تو اس کو دنیا میں بھی کچھ اور نہیں چاہیے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے وہی مالک جو ہے اس کا، وہی سارا کچھ اس کو دینے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ دونوں ویو پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور دونوں ہی بہت اہم ہے۔ اور یہ شرک اور توحید کی ایک ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف اینگل سے یہاں پر ذکر کی، جو کسی بھی طبقے کا اور کسی بھی نوعیت کا آدمی ہے وہ اپنے اپنے اینگل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً اس سے نصیحت اخذ کرے گا، یقیناً اس میں اس کو حقیقت نظر آئے گی۔ تو کیا یہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قدر واضح اور اس قدر لوور لیول پر آ کے، گراس لیول پر آ کے ایک انسان کو اس کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں جو ہیں طرح طرح کی بیان کر دی، تو پھر الحمدللہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے، سب کا سب شکر جو ہے وہ اسی اللہ کے لیے ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا، جس نے باقی جتنے بھی معاملات میں ہمیں رہنمائی اور نصیحت اور رزق عطا فرمائے۔ جو سارے کا سارا شکر اور تعریف جو ہے وہ اسی اللہ کے لیے ہے۔ کوئی شکر کرے یا تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تو تعریف اور شکر کا حقدار ہے ہی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اس کے باوجود، بلکہ ان کے اکثر وہ علم نہیں رکھتے، اس کے باوجود اکثر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، یعنی اس ہدایت کو، اس نصیحت کو وہ اپناتے نہیں، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے اور اس طرح سے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں۔ انک میت، بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں اور بے شک یہ لوگ بھی، سارے لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو سچویشن ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیات ہیں، دونوں آیات پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت کہ بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں اور بے شک وہ سب بھی فوت ہونے والے ہیں۔ ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، تم سب جھگڑو گے، پھر بے شک تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے جب قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے چین ہوتے تھے، بہت بے چین ہوتے تھے کہ یہ مشرک یا یہ قوم جو ہے ان کی، یہ اس دین کو، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح طرح سے مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، آسانی کر کے ان کی اپنی زبان میں مثالیں کی، جس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ بھی نہیں ہے، کوئی ایرر بھی نہیں ہے، بہت ساری ایسی باتیں جن کا وہ
इनकार भी नहीं कर सकते कि हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। कायनात कैसे बनी, उनका अपना जमीन से पौधों का निकलना और फिर सारा कुछ, तो वो खुद मानते हैं कि ये सब अल्लाह की कुदरत है, तो उसके बावजूद वो उसका इनकार करते जाते हैं। तो वो बहुत परेशान होते थे या बहुत बेचैन होते थे उनके इस रवैये को देखकर। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुख्तलिफ मुकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप तसल्ली में रहें। पिछले लोगों के साथ या पिछले नबियों के साथ भी ऐसा होता रहा, आज आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा तो ये तो ऐसे लोगों का रवैया ही ऐसा रहा है। तो वो तसल्ली देने का एक दूसरा एंगल या दूसरा पहलू या दूसरा तरीका यहाँ पर है कि बेशक आप भी फोत होने वाले हैं और ये सब लोग भी फोत होने वाले हैं। ये दुनिया की जिंदगी जो है, ये तो एक आर्जी जिंदगी है जिसमें कोई भी नहीं रहेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तो हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और इस मौत के जायके को आपने भी चखना है और इन लोगों ने भी चखना है। इस आयत में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जो है उसका भी हमें बहुत वाज़े और बहुत ही मतलब सादा से अल्फाज में हमें मिलता है। दूसरे की तरह के जो मामलात जो अकायद रखने वाले लोग हैं उनकी नफ़ी करते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद अपने मामलात या अपने कायद पर डटे रहें, तो फिर अल्लाह ताला ही उनको हिदायत दे सकता है कि उनके दिल जो है वो खोल दे। बहरहाल वो एक अलग से मौजू है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेशक आप भी इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और सब ये सारे लोग भी इस दुनिया से वफात पा जाएंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, तो फिर एक दिन आएगा कि क़यामत के दिन सब के सब जो है वो इकट्ठे होंगे और सब के सब तुम आपस में झगड़ोगे, तुम आपस में झगड़ोगे। क़यामत के दिन किस तरह से ये झगड़ा होगा, जिस किस तरह से काउंटर क्वेश्चनिंग होगी, किस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, किस तरह से मतलब उनको बताया जाएगा, वो इनकार करेंगे, वो उनके ऊपर फिर मजीद मतलब एविडेंसेस जो है वो पेश किए जाएंगे। वो अदालत का मंजरनामा जो है, वो बहुत सारी आयत जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं, आगे भी बहुत सारी आएंगी, वो सारी की सारी अगर हम अपने सामने रखें तो वहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी होगी कि किस तरह की आपस में तकरार हो रही होगी, किस तरह की आपस में एविडेंस शेयरिंग जो है वो हो रही होगी, और अल्लाह ताला किस तरह से उस इंसाफ के दिन की हुक्मरानी कर रहा होगा। ये तो हमारी नज़रों के सामने है। और दुनिया की ज़िंदगी में ये लोग जो है अगर नहीं मानते, तो ये आप यकीन रखें कि अब आप और वो सारे के सारे फोत होंगे, और फिर एक दिन क़यामत के दिन वो जब इकट्ठे होंगे तो उनके सामने सारा कुछ आ जाएगा और वो सब झगड़ते होंगे, और फिर उनका अंजाम कैसा होगा वो फिर सब देख लेंगे। हम्म। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पारा भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो अगला पारा जो है हम आज शुरू करते हैं, एक दो आयत बस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मुकम्मल करेंगे आज के सबक को। पारा नंबर 24 शुरू कर रहे हैं हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन अजलम फमन अजलम, फिर कौन ज्यादा जालिम है, मिमन, उससे जो, कज़बा, जो झूठ बांधा जिसने, अलल्लाहि, अल्लाह पर। तो फिर अल्लाह पर ये, अब ये कुरान मजीद के बारे में बहुत सारा आ गया है, उसके बावजूद उसकी खुली खुली मिसालें जो हैं वो भी सामने हैं, जिक्र की गई। उसके बावजूद अगर कोई उनका इनकार करे और उसके बावजूद कोई अपनी हर धर्मी पर कायम रहे, तो आप भी फौत हो जाएंगे। ये सारे यानी कि सबको जो मौत का जायका चखना है और सबको फिर क़यामत के दिन इकट्ठे होना है, और वहां पर मामलात जो हैं वो कैसे होंगे उनका भी जिक्र कर दिया। फमन अजलमु, ये सब कुछ होने के बावजूद फिर कौन ज्यादा जालिम है कि, मिमन कज़ब अलल्लाहि, उससे जिसने झूठ बांधा है। उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि, और उसने झुटलाया सच को, इज़ा जाअहु, जब वो उसके पास आ पहुंचा। उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ झूठ बांधा और जिसने उस सच को भी झुटला दिया जो उसके पास पहुंचा। अल्लाह की तरफ झूठ बांधना, मंसूब करना, वो भी मुख्तलिफ बातें जो है हमने बार बार तذकरा किया है कि अल्लाह के साथ शिरक जो ये लोग करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये अल्लाह के मददगार हैं, ये भी अल्लाह के साथ झूठ बांध रहे हैं। फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, ये भी उसके साथ झूठ बांध रहे हैं। अहले किताब जो है वो कुछ नबियों को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये भी अल्लाह के साथ झूठ बांध रहे हैं। अल्लाह ने अपने शरीक मुकर्रर किए हुए हैं, मददगार मुकर्रर किए हुए हैं। हर तरह से ये सारे के सारे तो अल्लाह की तरफ से झूठ बांधने वाले जो मुशरिक लोग हैं, जो शिरक करते हैं, और सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले जो ये मुशरिक हैं, जो तौहीद में कदगन लगाते हैं।
تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ظالم یہ اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرنے والا جو ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جب ان کے پاس سچ آ جائے تو اس کو بھی وہ جھٹلا دیتے ہیں، جب ان کے اوپر واضح کر دے کہ دیکھو یہ تمہارا خیال جو ہے، تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب، یا تمہارا یہ جو ماننا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی اصل فارم یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے، اللہ تو ایک ہے، اور اس طرح کی جتنی باتیں ان کی چیز ہے، تو جب وہ ان کے پاس نصیحت کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائے تو اس کو وہ جھٹلا دیتے ہیں، یعنی خود اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو سچ بتانے کی کوشش کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ظالم جو ہے وہ کون ہوگا؟ یہی لوگ جو ہے سب سے بڑے ظالم ہیں، کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے نفسوں کے اوپر ایسا ظلم کیے کہ آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہو گیا۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مسون للکافرین، ٹھکانہ ان کافروں کا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یا کیا ایسے کافروں کو جہنم کا ٹھکانہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ ایک سوال کی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ جو ہے کہ ایسے کافر جو ہے یقیناً ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، اور یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہونا چاہیے۔ والذی جاء بالصدق، اور جو آیا سچ کے ساتھ، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بھی اس کی، اس سچ کی، جو سچ کے ساتھ آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سب متقی ہیں۔ جو آیا سچ کے ساتھ اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہ دو طرح کی رائے جو ہے علماء میں پائی جاتی ہے کہ سچ کے ساتھ یہاں پر آنا جو ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ سچ کے ساتھ آئے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، اور دوسرے معاملات بھی سارے، کہ وہ سارا کچھ جو بھی انہوں نے ذکر کیا قرآن کی شکل میں اور ان کے اپنے سنت نبی اور حدیث کی شکل میں، وہ سب کا سب جو ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور دوسرا وصدق، اور اس نے تصدیق کی، یہ تصدیق کرنا جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی تھے جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، یا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مان کر ان کی صداقت کی تصدیق کر کے در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو حق ہے اس کی وہ تصدیق کرتے، یا اس کے اوپر وہ ایمان لانے والے پہلے بندے تھے۔ تو کچھ جو ہے، کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق اور صادق جو ہے، تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر کے بارے میں، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک عام آیت ہے جس میں کوئی بھی بندہ جو کہ سچ کے ساتھ آتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد میں آنے والے جتنے بھی اہل علم ہیں، یا جتنے بھی صاحب علم لوگ ہیں، یا صاحب علم کے علاوہ وہ بھی جو کچھ سمجھ کر اس حق کو آگے پھر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی اللہ کے دین کو غلبے کی نیت سے، تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور تصدیق کرنے والے وہ لوگ جو ان کی باتوں پر مطلب کان دھرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق وہ پھر اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق کر کے پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اسلام میں اگر ہیں تو وہ اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں پھر اگر اس موضوع اس اینگل سے اس کو سمجھا جائے تو پھر آج تک ہم تک بھی یہ بات جو ہے وہ لاگو آ جاتی ہے، کہ بہت سارے صاحب علم ہیں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں، تو ہمیں حق بات کی نصیحت جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے نان مسلمس کو بھی پہنچاتے ہیں، اور وہ لوگ جو پھر ان کی باتوں کو پھر سنتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے آتے ہیں، واپس لوٹاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہی ہیں جو بچنے والے ہیں، یہی ہے جو بچتے ہیں آخرت کے اس عذاب سے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ عمل جو ہے وہ بھی لازم و ملزوم ہے، جو کہ بار بار ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی آتا ہے۔ لہم ما یشاءون، ایسے لوگ جو کہ متقی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ ہے جو کچھ وہ چاہیں، یعنی جو کچھ ان کی خواہشیں ہیں وہ ان کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، یا ان کا رب جو ہے ان کو وہ سارا کچھ مہیا کرے گا جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے بڑی خواہش جو ہے ایک مومن کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو جنت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے یقیناً ان کو پاس رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہاں پر ہے، کہ جو متقی ہو گیا ان کے لیے جو وہ خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
وہ عطا فرمائیں گے، یا اللہ سے جو وہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیک بدلی کرنے والوں کی جزا، یا نیکی کرنے والوں کی جزا، یا نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جزا دیا کرتے ہیں۔ لیکفر لیکفر اللہ عنہم، تاکہ وہ دور کر دے اللہ ان سے، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے اسوا، سب سے زیادہ برا عمل، یعنی برائی کو، اللہ زی عاملو، جو ان سب نے کیا، وہ یجزیہم، یعنی وہ جو برے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ دور کر دے، وہ یجزیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے، اجرہم، اجر، اجر کے طور پر، بھی احسنی، بہترین عمل کا، الذی کانوا یعملون، وہ جو کرتے تھے، تاکہ وہ جو برے عمل، جب جو یہ خواہش رکھے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اور تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ خواہش رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو مطلب اس کو وہ قبول کرے گا، اس کے مطابق ان کو اجر دے گا، اور وہ جو اجر جو ہے وہ تو آخرت میں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ان کو برے عمل جو ہیں وہ کرتے تھے، یا کوئی برائی اگر ان میں تھی تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائی کو دور کر دے گا، اور ان کو ان کا بہترین بدلہ جو ہے، وہ جو کام کرتے ہیں ان کے بدلے میں وہ بہترین اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا، کہ جن کو بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو کہ تقوی کا رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری سے، اس وسوسوں کے، اس شیطان کے بہکاموں سے محفوظ رکھے جو اس گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے، جو کہ ایک خسارے والے منزل جو ہے اس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی عطا فرمائے، اپنی خاص مدد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فراہم کرے۔ جتنے ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور والدین کے علاوہ ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب، سب کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور سارے عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔